بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے چند جانثاروں کے خلقے میں تشریف فرما تھے کہ نہایت بے ڈول جسم اور بدے چہرے میرے کے ایک سیاہ فام شخص ڈرتے جھجکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نہایت بدصورت اور سیاہ فام آدمی ہوں۔ لوگ مجھے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ کیا مجھ جیسا کربہ منظر آدمی بھی جنت میں داخل ہو سکے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لطف و کرم سے بھرپور نظر ڈالی اور فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قصبہ قدرت میں میری جان ہے، تمہیں تمہاری بدصورتی اور سیاہ رنگت جنت میں داخل ہونے سے ہرگز نہ روکے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو اور میری رسالت پر ایمان لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر ان صحابہ کا چہرہ فرط مسرت سے چمک اٹھا اور ان کی زبان پہ بے اختیار کلمہ شہادت جاری ہو گیا۔ سعادت اندوز اسلام ہونے کے بعد انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حقوق کیا ہیں؟ فرمایا، تمہارے حقوق وہی ہیں جو دوسرے مسلمانوں کے ہیں اور تم پر وہی فرائض ہیں جو دوسرے مسلمانوں کے ہیں، تم ان کے بھائی ہو۔ یہ سیاہ فام کم رو صاحب جن کو اسلام لانے کے سلے میں خود امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، حضرت سعد علی سعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت سعد علی سعود رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام تو سعد تھا، لیکن ان کی غیر معمولی سیاہ رنگت کی وجہ سے لوگ ان کو سعدلہ سعود یا اسود کہا کرتے تھے۔ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ قبول اسلام کے چند دن بعد حضرت سعد علی سعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن کوئی شخص میری بدصورتی کے سبب مجھ کو رشتہ دینے پر راضی نہیں ہوتا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو پیغام دیے لیکن سب نے رد کر دیے۔ ان میں سے کچھ یہاں موجود ہیں اور کچھ غیر حاضر ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس سیاہ فام شخص کو اللہ تعالیٰ نے نورانی جبلت عطا کی ہے اور جوش ایمان اور اخلاص فی الدین کے اعتبار سے اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک جانثار کی بکسیانہ درخواست سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحیمی نے گوارا نہ کیا کہ لوگ اس کو محض اس وجہ سے ٹھکرائیں کہ وہ ظاہری حسن و جمال سے محروم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد گھبراؤ نہیں، میں خود تمہاری شادی کا بندوبست کرتا ہوں۔ تم اس وقت عمر رضی اللہ بن زحیب ثقفی کے گھر جاؤ اور سلام کے بعد ان سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت سعد علی سعود رضی اللہ شاداں و فرحاں حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت عمر بن وہب ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نئے مسلمان ہوئے تھے اور ابھی ان کے مزاج میں زمانہ جاہلیت کی درشتی موجود تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے گھر پہنچ کر انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مطلع کیا تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ میری ماں پی کر ذہن و ففتین لڑکی کی شادی ایسے کریہ منظر شخص سے کیسے ہو سکتی ہے۔ انہوں نے سوچے سمجھے بغیر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام رد کر دیا اور بڑی سختی کے ساتھ انہیں واپس جانے کے لیے کہا۔ سعادت مند لڑکی نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے باپ کی گفتگو سن لی تھی۔ جو نہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ واپس جانے کے لیے مڑے، وہ لپک کر دروازے پر آئی اور آواز دی، اللہ کے بندے واپس آؤ، اگر واقعی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بھیجا ہے تو میں بخوشی تمہارے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوں۔ جس بات سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہے میں بھی اس پر راضی۔ اس اثنا میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ چکے تھے۔ معلوم نہیں انہوں نے لڑکی کی بات سنی یا نہیں۔ بہر صورت برگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ عرض کر دیا۔ ادھر ان کے جانے کے بعد نیک بخت لڑکی نے اپنے والد سے کہا، ابا قبل اس کے اللہ آپ کو رسوا کرے، آپ اپنی نجات کی کوشش کیجیے۔ آپ نے بڑا غضب کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پرواہ نہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرستادہ کے ساتھ نازیبہ سلوک کیا۔ عمر بن وہب رضی اللہ عنہ نے لڑکی کی بات سنی تو اپنے انکار پر سخت پریشان ہوئے اور ڈرتے ہوئے برگاہ نبوی میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا، تم ہی نے میرے بھیجے ہوئے آدمی کو لوٹایا تھا۔ عمر بن وہب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں نے اس آدمی کو لوٹایا تھا، لیکن یہ غلطی لا علمی میں سرزد ہوئی۔ میں اس شخص سے واقف نہ تھا، اسی لیے اس کی بات کا اعتبار نہ کیا اور اس کا پیغام نامنظور کر دیا۔ خدا کے لیے مجھے معاف فرما دیجیے، مجھے اپنی لڑکی کی شادی اس شخص سے بصر چشم منظور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کا عذر قبول فرمایا اور حضرت سعد علی سعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، سعد میں نے تمہارا عقدہ بنت عمر بن وہب سے کر دیا، اب تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو بے حد مسرت ہوئی۔ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھ کر سیدھے بازار گئے اور ارادہ کیا کہ نوبیہ حتیٰ بیوی کے لیے کچھ تحائف خریدے۔ ابھی کوئی چیز نہیں خریدی تھی کہ ان کے کانوں میں ایک منادی کی آواز پڑی جو پکار رہا تھا، اے اللہ کے شہسوارو، جہاد کے لیے سوار ہو جاؤ اور جنت کی بشارت لو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے نوجوان تھے، نئی شادی ہوئی تھی، دل میں ہزار منگیں اور ارمان تھے۔ بارہا مایوس ہونے کے بعد شادی کا مستہ فردوس گوشت ہوا تھا، لیکن منادی کی آواز سن کر تمام جذبات پر جوش ایمانی غالب آ گیا اور نو عروس کے لیے تحائف خریدنے کا خیال دل سے یکسر کا فوراً ہو گیا۔ جو رقم اس مقصد کے لیے ساتھ لائے تھے اس سے گھوڑا، تلوار اور نیزہ خریدا اور سر پر امامہ باندھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں غزوہ پر جانے والے مجاہدین میں شامل ہوئے۔